السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذات أمركم تدخلوا جنت ربکم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، صاحب استطاعت مسلمان ماہ رمضان میں اللہ کی راہ میں خوب دل کھول کر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی ضرورت مند مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ عموماً زکوٰۃ کی ادائیگی بھی مسلمان اسی ماہ میں کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج چند گزارشات زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ کے فضائل و مسائل پر کی جائیں گی۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات اور ضرورت مندوں کا مالی تعاون کرنا، یہ صدقہ کی بہترین صورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں کیے گئے صدقہ کو افضل صدقہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدقۃ فی رمضان، رمضان المبارک میں کیے گئے صدقہ یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اس ماہ میں کیے گئے صدقہ کا اجر فرض کے برابر ملتا ہے۔ فرائض کے برابر نفلی جو اجر ہے وہ فرائض کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود اپنی سنت مبارکہ، عادت مبارکہ یہ تھی کہ کان اجود الناس بالخیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی نفع رسانی اور خیر کو بانٹنے میں سب سے زیادہ سخی، اور ان کی سخاوت رمضان میں اور بڑھ جاتی تھی۔ جبریل علیہ السلام ہر رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے تھے۔ اس خاص حالت میں فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسِلَةِ، سیدنا جبریل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ کی سخاوت تیز چلتی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی، یعنی بہت زیادہ آپ سخاوت کرنے لگ جاتے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سرمایہ دارانہ نظام اور غیر مسلموں کے ہاں مالی یا مال کی حیثیت اور ہے، اور مسلمانوں کے ہاں یا اسلامی مالیاتی نظام میں یعنی جو سوچ ہے وہ اور ہے۔ گویا کہ دونوں نظاموں میں بہت بڑا فرق ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں مال جیسے چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو حاصل کرو اور جہاں چاہو خرچ کرو، یہ تصور ہوتا ہے۔ جیسے چاہو جہاں سے آئے جہاں جائے، کوئی ٹینشن نہیں، ان کا یہ تصور ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان کے ہاں یہ سوال ہوگا، اسلام کے اندر مسلمانوں سے روز محشر
4 یا 5 سوال کیے جائیں گے، جب تک ان کا جواب نہ ملے گا قدم زمین سے اٹھا نہ سکیں گے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، من این اکتسبہ، مال کہاں سے آیا تھا، وفیما انفقہ، اور مال کو تو نے خرچ کہاں کیا تھا۔ گویا کہ مسلمان آزاد نہیں ہے، اپنے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا تابع ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا تو نے، حلال یا حرام، جائز یا ناجائز، ہاں جی، اپنا حق یا دوسروں کا حق مار کر۔ اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے خرچ کہاں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ جان چھڑا گئی، کسی ہاسپٹل میں دے دیا، ہاں جی، کسی کو بھی دے دیا، بس یہ ہماری جان چھوٹ گئی، وہاں لگتا ہے یا نہیں لگتا اس کی پرواہ نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مال کے حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھیے، پہلی بات یہ سمجھیے مال خرچ کرنے کے بارے میں کہ اللہ کی مخلوق پر سلیقے سے مال خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، اور ایسا کرنے والا کبھی بھی مال میں حقیقتاً کمی محسوس نہیں کرے گا۔ جو اللہ کی مخلوق پر سلیقے سے خرچ کرے گا اس کے مال میں حقیقتاً کمی نہیں آئے گی۔ ظاہراً تو آئے گی، 100 میں سے 5 روپے دیے ہو تو 95 رہ جائیں گے، لیکن حقیقتاً کمی نہیں آئے گی، بلکہ برکت کے لحاظ سے جو کام آپ نے 1000 کا کرنا ہے وہ اللہ 50 میں کروا دے گا، برکت اس کے اندر بڑھ جائے گی۔ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا کہ ثلاثۃ اقسم علیہم، 3 باتیں ایسی ہیں کہ میں جن کے سچا ہونے کے بارے قسم اٹھا سکتا ہوں، قسم کھا سکتا ہوں، ما نقص مال عبد من صدقۃ، کہ کسی کا مال صدقہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوگا، ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، جب کوئی مظلوم کسی کے ظلم کے مقابلے میں صبر کرے گا تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اگر کوئی آدمی بغیر کسی ضرورت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا رہتا ہے بغیر کسی وجہ، بغیر کسی ضرورت کے، تو اللہ اس کے اوپر فقر کا اور ذلت کا دروازہ کھول دے گا، وہ کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ مانگنے والے بعد اس نے لاکھوں روپے ان کے یہ نیفوں سے نکلے ہیں، سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا، نیفوں سے لاکھوں روپے، وہ ذلت اور مانگنا اس کے مقدر بن جاتا ہے، وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل فرمایا، آپ نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، درگزر کرنے والے کی عزت اللہ ہمیشہ بڑھاتا رہتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کبھی بھی کمی نہیں لاتا، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اللہ اس کا مقام لوگوں کے دلوں میں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بندہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، توجہ کیجئے گا، بڑی زبردست نسخے ہیں یہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لا توقی فیوق اللہ علیک، روک روک کے مال کو نہ رکھنا ورنہ اللہ بھی تمہارے لیے رزق یا اسباب رزق روک لیں گے۔ فرمایا انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بہت زیادہ گنتی کے چکر میں نہ رہنا ورنہ اللہ بھی تجھے مال گن گن کر عطا فرمائے گا، ورنہ اللہ بھی تجھے مال پھر ضرورت گن گن کے، اگر تم اللہ کے راستے میں گن گن کے خرچ کر کے اس کا حساب لگاتی رہو گی۔ فرمایا ولا توعی فیوعی اللہ علیک، اور بچا بچا کر سنبھال سنبھال کر مال نہ رکھنا ورنہ اللہ بھی اپنی عطا اور رحمت کا ہاتھ تجھ سے کھینچ لے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں
اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، یعنی اللہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے رہنا، ينفق علیک، اللہ بھی تجھ پر خرچ کرتا رہے گا، اللہ بھی تیرے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہے گا، اللہ تجھ پر اپنی رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے گا اگر تو لوگوں کے لیے اپنے مال کے دروازے کھول دے، ان پر ضرورت کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دے۔ یہ پہلی بات۔ اب اس کے معاملے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ظاہر میں دکھائی دینے والی کمی بظاہر کمی نہیں ہوتی، بظاہر تو کمی نظر آتی ہے، حقیقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کی جو برکات ہیں اور اس سے جو آفات ٹل رہی ہوتی ہیں اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، جو پریشانیاں ہٹ رہی ہوتی ہیں اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے، ہاں جی، جو مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہم بچ رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جب لوگ بیدار ہوتے ہیں اللہ ینزلانی ملکانی، اللہ کی طرف سے دو فرشتے اعلان کرتے ہیں، احدہما یقول، ایک فرشتہ ان میں سے یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا سخی ہے اس کو اپنے خزانوں میں سے بدلہ عطا فرما، وَيَقُولُ الْآخِرُ، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا طلغا، اے اللہ جو جوڑ جوڑ کر رکھنے والا بخیل ہے اس کو اس کے مال کی برکت سے محروم کر دے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اونچی بتائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یہ کیا کون رہا ہے؟ فرشتے اللہ کے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے اللہ کے۔ خرچ کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعا اور نہ خرچ کرنے والوں کے لیے برکت کا اٹھ جانے کے لیے دعا۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافٍ، تیرا اپنے گھریلو اور خاندانی ضرورتوں کے لیے جو جمع کر کے رکھنا ہے اس پر تجھے کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے کا سارا ہی لٹا دے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ہاں جی، مال جمع کر کے رزق حلال جائز رکھنا یہ بھی اسلام میں پسندیدہ ہے۔ بالکل ہی وہ جناب بخیل کنجوس مکھی چوس بن جانا اسے شریعت پسند نہیں فرماتی۔ چنانچہ فرمایا اس پر تجھے کوئی ملامت نہیں، وَابْدَأْ بِمَا تَعُولُ، فرمایا کہ خرچ کرنے میں پہل ان سے کر جو تیرے زیر کفالت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ، جو شخص ایک کھجور کے برابر بھی کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے من کسب طیب، شرط یہ ہے کہ وہ مال حلال کا ہو، حلال مال خرچ کرنا ہے، اس لیے کہ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبٌ، اللہ پاک حرام مال کا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ رزق حلال ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کا مال ہڑپ کر کے، بہنوں کا، بیٹیوں کا وراثت کا مال ہڑپ کر کے، لوگوں کے پلاٹ پر قبضہ کر کے ہڑپ کر لیا، پلاٹ کی خرید و فروخت کے اندر اوپر سے مال بنا کر، ہاں جی، اس کو ہڑپ کر لیا، لوگوں کی تنخواہیں مار لیں، زمینیں مار لیں اور پھر عمرے پہ چلا گیا اور خوش ہو گیا کہ بس میں تو اب پاک صاف ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبٌ، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ صدقے، یہ عمرے اور حج ایسے نہیں قبول ہوتے، ایسے ماں کے پیر سے نکلنے والا بندہ نہیں بنتا جو حرام مال کے ذریعے سے حج اور عمرہ کرتا ہے۔ یہاں تو سب سے بڑا چور وہ ہر سال حج کے لیے چلا جاتا ہے، یہ کہتا ہے یہ دیکھو جی اللہ کے حکم کے بغیر ہی بھلا کوئی جا سکتا ہے۔ کیسا اللہ کو داں لگاتے ہیں اور جھوٹ مارتے ہیں۔ زندگی میں بندے کو اختیار ہے، اللہ نے انسانوں اور جنوں کو، اس پر میں مستقل بات کر چکا ہوں، واحد تمام تر لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں جن اور انسان یہ دو ایسی مخلوق ہیں جو اختیاری ہیں، باقی ساری جبری اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہیں، اور انہیں اختیار دیا گیا ہے چاہے مانو چاہے نہ مانو۔
مانو گے نفع نہیں مانو گے نقصان، وہ سارا ایک الگ موضوع ہے۔ تو اس لیے فرمایا، اچھا کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ پاک اس کے اس رزق حلال سے دیے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر سمجھایا، کما شانہ، اللہ تو جسم سے پاک ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں۔ ثم یربیہا لصاحبہا، اور پھر اسے صدقہ دینے والے کے لیے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم اپنے جانوروں کے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہو نا، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ بچہ پہاڑ کی مانند بڑھ جاتا ہے، اس کے برابر ہو جاتا ہے، گویا یہ مال بھی اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے اور پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھایا۔ اور میرے بھائی بزرگوں کیا فرمایا؟ معلوم ہوا کہ کسی کی مدد کرنا، مالی معاونت کرنا نہ صرف صدقہ ہے بلکہ بہت ہی اچھی سرمایہ کاری بھی ہے، انویسٹمنٹ بھی ہے، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، صرف صدقہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ ضابطہ ہے، توجہ کیجیے گا، اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے مال کو اللہ ہمیشہ بڑھاتا ہے، ان میں اضافہ کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو زکوٰۃ تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیتے ہو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تم اپنے مال کو بڑھانے کا گر سمجھ کر دیتے ہو، یہی تو ہے جو تمہارے مال کو بڑھاتا ہے، یعنی یہی ہے وہ لوگ جن کے مال میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور لوگوں جو تم اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر مال خرچ کرتے ہو، صدقہ اور خیرات کرتے ہو، اس کا فائدہ خود تمہیں ملتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو تم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، جو مال بھی تم بطور صدقات اور خیرات خرچ کرتے ہو وہ لوٹا کر پورے کا پورا تمہیں واپس دیا جائے گا، اور اے ایمان والو تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولا کریں یار، میں نے بھی روزہ رکھا کہ آپ نے اکیلے نے رکھا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ پھر آواز نہیں آئی، کون کہہ رہا ہے؟ یقین نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بھائی، کون کہہ رہا ہے؟ یہ دیکھو نا، آپ پہلے 605 میں تھے، پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی جب تم اللہ کے حکم سے اس کی خوشنودی کے لیے اسی کے دیے ہوئے مال کو اس کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ کم نہیں کرے گا، تمہاری حق تلفی اللہ نہیں کرے گا، تمہیں بڑھا کر دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو مال تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دو گے اسے اللہ کے ہاں تم پاؤ گے، ہوا خیرا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ اللہ بہت بہتر اور بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ تو دوسری بات کیا ہوئی کہ مال میں کمی نہیں آتی، مال میں کمی نہیں آتی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ اور یہ کس کا حکم ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ کس کا حکم ہے؟ تو ہمیں اللہ کے حکم پہ اعتبار ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں ہے، اگر ہوتا تو خرچ کرتے۔ تیسری بات، جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو وہ حقیقت میں اسی کا دیا ہوا ہے۔ تم تو جب پیدا ہوئے تو دونوں ہاتھ ایسے تھے، کیسے ہوتے ہیں ہاتھ؟ ایسے ہوتے ہیں نا، اور مرتے وقت کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہو جاتے ہیں۔ تم تو لے کے ہی کچھ نہیں آئے، تمہارا نہیں ہے، نہ تم لے کے آئے ہو نہ لے کر جاؤ گے، اور نہ تمہارا کوئی کمال ہے نہ تمہاری محنت ہے، ورنہ مستری مزدور دنیا کا سب سے زیادہ امیر ہوتا، نہ تمہارا کوئی دماغ اس میں ہے، ورنہ یہ پروفیسر اور یہ سائنسدان دنیا کے امیر ترین ہوتے، کوئی دوسرا نہ ہوتا۔ کوئی کمال نہیں ہے، نہ تمہارا علم سے کوئی تعلق ہے، نہ گر سے، نہ ہنر سے، نہ دماغ سے، محنت سے، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم،
یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ فضل والا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، اسی کا دیا ہوا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کر، بندے اپنے مال سے نہیں، ہم نے جو تمہیں دیا ہے۔ فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، دو ان مستحقین کو وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ سورہ حدید میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، یہ بڑی زبردست آیت ہے، توجہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ کی راہ میں ان مالوں میں سے خرچ کرو جن مالوں کا اللہ نے تمہیں نائب مقرر کیا ہے، عارضی نائب، ہاں جی، پاور آف اتھارٹی تمہیں دی ہوئی ہے، اس میں سے خرچ کر لو۔ حقیقی مالک تو کون ہے؟ اللہ خوش رکھے، حقیقی مالک تو اللہ ہے، اس نے نائب مقرر کیا ہے۔ قرآن میں 7 مقام پر اللہ نے فرمایا یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ ہمارا دیا ہوا ہے، جو تم اللہ کی مخلوق پر اس کے حکم سے خرچ کر رہے ہو۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وہ مال تو مال اے بندے تمہارے پاس، تمہارے استعمال کے لیے، تمہارے وجود سمیت ہر نعمت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ تمہارا تو اپنا وجود تمہارا نہیں ہے، تمہارا اپنا وجود بھی تمہارا نہیں ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں اور اسی کا فضل و کرم ہے۔ سنن ابن ماجہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مذکور ہے۔ سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی افضل الصدقہ، لوگوں میں تمہیں افضل صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابنتک مردودۃ، یہ بڑی توجہ کی بات ہے اور آج کل بڑی اس میں لوگ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں۔ سنیں، فرمایا ابنتک مردودۃ الیک، تمہاری وہ بیٹی، تمہاری وہ بہن جو خامد کے انتقال یا خامد سے طلاق ملنے کی وجہ سے تمہارے گھر میں واپس لوٹ آتی ہے، لیس لہا کاسب غیرک، تمہارے علاوہ کوئی اس کا کفیل نہیں ہے، تمہارے علاوہ کوئی اس کی خیر خواہی کرنے والا نہیں ہے، تمہارے علاوہ کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا تو اس پر جو خوش دلی سے تم خرچ کرو گے یہ تمہارا بہترین صدقہ کہلائے گا۔ وہ بیٹی اور بہن جو طلاق لے کر یا بیوہ ہو کر تمہارے گھر آ جائے، اس پر مال کو خرچ کرو، منہ نہ بناؤ، یہ بہترین صدقہ ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنی زندگی میں 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تمہارا موت کے وقت یا تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ورثاء کی طرف سے 100 درہم خیرات کرنے سے وہ 1 درہم زیادہ افضل ہے جو تم نے اپنی صحت میں اللہ کے راستے میں دیا تھا۔ محبت ہونے کے باوجود تم نے اللہ کے حکم کو مانا اور اللہ کے راستے میں دیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یقین کریں، اولاد نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی، کروڑ ہار پہ ان کے پاس ہوتے ہیں، کروڑ ہار پہ، آخری سانسوں میں مر رہے ہوتے ہیں، 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین نہیں کرتے، اسی طرح مر جاتے ہیں۔ پھر ان کے بہن بھائی سسرالی ساری اس جائیداد کے پیچھے لڑتے چلے جاتے ہیں، خود نہیں دیتے وہ۔ یہ ہے مال کی محبت کے اندر اللہ کو بھول جانا، اور جنہیں اللہ توفیق بخشتا ہے وہ تو کمال کے لوگ ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ بتائیے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقات ان يتعلم المرء مسلم علم ثم يعلمه اخاه مسلم، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم سیکھے اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ آپ نے فرمایا خیر الصدقہ، بہترین صدقہ یہ ہے ما کان علی ظہری
غنن کہ جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے، جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے۔ مسلمان کو سارا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، نہ ہی سارا سمیٹ کے رکھنے کا حکم ہے۔ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، یہ صرف اور صرف شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ سارے کا سارا اپنا مال خرچ کر دینا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا میں اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑنا، یہ کائنات کے اندر صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ ہمارے لیے یہ حکم فرماتے ہیں کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، دیکھ اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ لپیٹ کے مت رکھنا کہ جیب تک جائے ہی نہ، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی بخیل اور نہ ہی اتنا سخی ہو جانا کہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بچوں کو مانگنے پر مجبور کر دینا۔ فتقعد ملوما محسورا، ہاں جی، درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے، سارا نہیں خرچ کرنا اور سمیٹ کے بھی نہیں رکھنا، ضرورت کے مطابق بچوں کے لیے بھی ہو، اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ صدقہ اور خیرات میں سب سے افضل جو صدقہ ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحریر بھیجی جس میں آپ نے لکھا ہذہ فریضۃ الصدقہ، یہ صدقے کی فرض شکل ہے، التی فرضھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین التی امر اللہ بہا رسولہ، یہ وہ فرض ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا اور اللہ نے اپنے رسول کو اس فرض کی ادائیگی کا حکم دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام، اسلام کیا ہے؟ ان تعبد اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو اس کی مخلوقات میں سے شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وتؤتی الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا اتقوا اللہ ربکم، دیکھو اللہ سے ڈرو، وہ تمہارا پروردگار ہے، وصوموا خمسکم، پانچوں نمازیں پڑھتے رہو، وصوموا شہرکم، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھو، وأدوا زکاۃ اموالکم، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو نکالتے رہنا، واطیعوا ذات امرکم، اور جو مسلمان حکمران ہیں ان کے فرما بردار رہنا، ان کی فرما برداری اختیار کرنا، تدخلوا جنت ربکم، اگر یہ سارے کام کرو گے اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اپنے رب کی جنت میں جاؤ گے یہ سارے کام کرنے کے بعد۔ میرے بھائیو بزرگوں، قرآن میں 8 مقامات پر یہ جملہ آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز آداب و شرائط کے ساتھ پابندی سے پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ احزاب میں عورتوں کے لیے الگ سے حکم دیا اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، وہ نماز پڑھتی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتی ہیں۔ ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے باقاعدگی سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا جو حکم ہے اسلام کے شروع میں ہی آ گیا تھا۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو قل العفو، اے حبیب پاک ان سے بتا دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اسے خرچ کر دو، یہ عبوری حکم ہے۔ البتہ فرض زکوٰۃ کے تفصیلی احکام ہجرت کے بعد نازل ہوئے اور ریاستی سطح پر مرکزی طور پر وصولی زکوٰۃ کا نظام سن 8 ہجری کے بعد قائم ہوا، یعنی جب منظم طریقے سے ریاست کے اندر باقاعدہ یہ محکمہ قائم ہوا اور پھر لوگوں سے زکوٰۃ لینا شروع ہوئے۔ زکوٰۃ مسلم معاشرے میں امداد باہمی اور کفالت عامہ کی ایک منظم صورت ہے، تکافل اجتماعی، کمزوروں کی کفالت کا ایک نظام۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم، مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی، وترد الی فقرائہم، اور مسلم کمیونٹی معاشرے کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ زکوٰۃ مسلم معاشرے میں دولت کی گردش کا ایک لازمی قانونی نظام ہے۔
زکوٰۃ بخل سے انسانی مزاج کی پاکیزگی کا روحانی نظام ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے معاشرے کے صاحب ثروت لوگ بخل، تنگ دستی اور استحصال سے پاک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ شریعت میں کہتے ہیں زکوٰۃ کے مستحق غریب مسلمان غیر سید کو زکوٰۃ کے مال کا اس طرح مالک بنا دینا کہ زکوٰۃ دینے والے کا ہر طرح کا فائدہ اس مال سے ختم ہو جائے اور وہ مال مکمل طور پر حقدار کے قبضے اور تصرف میں آ جائے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر زکوٰۃ انکم پر نہیں ہے بلکہ بچت پر ہے۔ اگر ایک آدمی ارب روپیہ کماتا ہے، کھا جاتا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، اور ایک آدمی 2-4 لاکھ کماتا ہے اور وہ جمع رکھتا ہے، پہلی مرتبہ زندگی میں اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ جمع پر، بچت پر زکوٰۃ ہے، ٹیکس کی طرح انکم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، زندگی میں پہلی مرتبہ، توجہ کیجئے گا، زندگی میں پہلی مرتبہ جو شخص اتنی رقم یا سونے یا چاندی یا مال تجارت کا مالک بنا کہ یہ سب کچھ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، صرف سونے کی مقدار 7.5 تولے اکیلا پیسے، مال تجارت چاندی نہ ہو، صرف چاندی کی مقدار 52.5 تولہ اکیلی، مال سونا نقد نہ ہو، صرف پیسے سونا چاندی اور مال تجارت نہ ہو۔ آج کے دور میں اس سال 1,35,000، اور اگر مال تجارت ہو صرف، وہ بھی 1,35,000 کا کم از کم۔ اگر کوئی 2 چیزیں ہیں، تھوڑا سا سونا 7-5-10 روپے، اور سارا سال وہ دونوں پڑے رہے، یا اسی طرح سونا اور چاندی یا سونا اور مال تجارت، 2 چیزیں مل کر 1,35,000 کو پہنچ گئی، زندگی میں پہلی مرتبہ سال گزرا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کے بعد ہر سال وہ دن جو مقرر شدہ ہے، اس دن جتنا مال ہوگا، جتنا سونا، جتنا چاندی، جتنا نقد، جتنا مال تجارت، سب کی نکالیں گے چاہے اسی دن آیا ہو۔ ہر سال سال گزرنا شرط نہیں ہے، پہلی مرتبہ زندگی میں۔ سمجھ نہ آئی ہو تو بعد میں وہ تفصیل سے پوچھ سکتے ہیں، یہاں اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اسی طریقے کے ساتھ یہ رقم اس کی ضرورت سے زائد بچت کے طور پر پڑی رہے تو اس سرمایہ کو جامد رکھنے کے بجائے مسلم معاشرے کے غرباء مساکین کی کفالت کی خاطر اللہ کا فرض کردہ حصہ نکالنا 2.5%، لاکھ میں 2,500، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسنوا اولادکم بالزکاۃ، اپنا مال زکوٰۃ دے کر محفوظ کرو، اپنا مال زکوٰۃ دے کر محفوظ کرو۔ شیخ راتب نبلسی بیان کرتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں ٹڈی دل، یہ جو ہوتی ہے نا، یہ پچھلے سال وہ 2-4 سال پہلے وہ سندھ میں بھی حملہ کیا، ٹڈی دل، یہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں، انہوں نے حملہ کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر اتنا حملہ ہوا کہ باغوں کے باغ اجڑ گئے۔ جب ان کا حملہ ختم ہوا تو حکومت نے، خلافت نے لوگوں کو بھیجا، بھائی لوگوں کے نقصان کا تخمینہ لگائیں، ان کی مدد کی جائے۔ تو وہ جو گروپ تھا وہ باہر نکلا، تو اس نے باہر نکل کے دیکھا جہاں تک نگاہ پڑ رہی ہے صفایا ہو چکا ہے، ککھ نہیں بچا کسی کے پاس کوئی بھی۔ چلتے 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 دور دیکھا کہ ایک جگہ سرسبز، ہاں جی، وہ غلہ جو ہے، وہ جو بھی اس دور کے اندر جو تھا وہ لہلہا رہا ہے، سرسبز، ہاں جی، وہ پودے اور سرسبز وہ کومپلیں، ہاں جی، وہ باغ کے اندر لہرا رہی ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، ہر طرف تباہی مچ گئی ہے، اور یہ کیا ہے؟ چلتے چلتے اس گھر میں پہنچے، مالک کو بلایا، بھائی سب تو تباہی مچ گئی ہے، تیرا باغ سرسبز و شاداب ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو کون سی دوائی استعمال کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں اس کے لیے دوائی استعمال کرتا ہوں، میں نے دوائی استعمال کی اس لیے میرا باغ محفوظ رہا۔ انہوں نے کہا اچھا، تو نے حکومت کو بتایا کیوں نہیں ہے تاکہ حکومت بھی یہ کام کرتی اور سب کا مال بچ جاتا، تو اکیلا جو ہے وہ اس دوائی کو استعمال کرتا رہا، پکڑ لیا اس کو۔ اس نے کہا جو بھی تھے وہ دیکھیں، ہر ایک کو پتہ ہے اس دوائی کا، سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، باقیوں نے وہ دوائی استعمال نہیں کی، میں نے وہ استعمال کی۔ فرمایا وہ کون سی دوائی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ہر سال اپنے باغ سے 10 اور 20 اللہ کے حکم کے مطابق نکالتا ہوں، یہ ہے میری دوائی جس کی وجہ سے میرا باغ ہرا بھرا ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے
کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے باغات میں عشر 20 نکالنا ہے، انہوں نے نہیں نکالا کہ ان کی تباہی ہوئی۔ میں نے تو وہ نکالا تھا، یہی دوائیاں جو سب کو پتہ ہے۔ آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آج بھی وہی لوگ تباہ و برباد ہوتے ہیں، غریب و امیر ہو کوئی بھی ہو، جو اپنے باغات اور اپنے کھیتوں میں سے اللہ کے راستے میں حصادہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا واتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن تم کھیتیاں کاٹو پھل اتارو اس دن اللہ کا جو حق ہے اس میں وہ نکالو، حد سے نہ بڑھنا۔ انہ لا یحب المسرفین، وہ حق سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، پکڑ لیتا ہے گردن سے۔ یہ جو ٹڈی دل، یہ جو سیلاب، او خدا کے بندو ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ اور عشر 20 نکالے اور اس کا مال ضائع ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جس چیز کا اللہ وعدہ کرے، بھلا اللہ اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے؟ بتائیں اونچی۔ یہ ہے ہمارا حال۔ اور میرے بھائیوں، آج سے 5-7 سال پہلے، میں نے پہلے بھی شاید بتایا، پیر سیف اللہ خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ ولی گزرے ہیں، وہ ادھر ایک یہ وائٹل میں ایک مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے آئے تو بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے گجرانوالا ڈویژن، صرف اور صرف گجرانوالا ڈویژن، وہاں کا تخمینہ لگایا، وہاں ہم نے بہت زیادہ لوگوں سے پوچھ گچھ کی، تحقیق کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ صرف اور صرف گجرانوالا ڈویژن کی زکوٰۃ پورے پاکستان کے بجٹ سے 4 گنا زیادہ بنتی ہے۔ دیتے ہی نہیں ہے، 4 گنا صرف گجرانوالا ڈویژن۔ باقیوں کا کیا حال ہوگا آپ خود اندازہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، عشر 20 دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر نازل ہوئی، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، لوگ یہ گمان کرتے ہیں جو مال وہ سمیٹ کر رکھتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور بل هو شر لهم، یہ سمیٹ کر مال رکھنا جس میں سے زکوٰۃ عشر 20 نہ نکالیں یہ ان کے لیے شر ہے، خیر نہیں ہے۔ یہ بخیلی کی وجہ سے بچایا گیا مال ان کی گردن میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو بہت سی بشارتوں سے نوازا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی نوازا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وقت بہت کم ہے، قرآن کریم نے ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے، مختصر بتاتا چلوں، لمبی بات ہے، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے اندر آتا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میری رحمت ان کے لیے خاص ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اونچی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا آیت نمبر 103، دوسری بڑی بشارت سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے حبیب ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، تو طاہرہم وتزکیہم بہا، ان کو پاک کر دیجئے، ہاں جی، اور ان کو وتزکیہم بہا، اور ان کے مال کو پاک کر دیجئے، انہیں پاک کر دیجئے۔ آگے جو بات ہے وہ سنیے، توجہ کیجئے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے صلاۃ پڑھیے۔ کیا فرمایا؟ ان کے لیے، اور کیا صلاۃ ہے؟ اللہ سے رحمت خاصہ کے نزول کی دعا کیجئے۔ صلاۃ اللہ سے ان زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے رحمت خاصہ کے نزول کی دعا کیجئے۔ یہ اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے نا خوش قسمت زکوٰۃ ادا کرنے والے، کاش یہ سمجھ جائیں۔ اور کیا فرمایا آگے؟ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کا ان کے لیے دعائے رحمت کرنا ان کی دلی تسکین کا باعث بنے گا۔ اور قبیلہ بنی آل اوف جب زکوٰۃ لے کر آئے، جمع کروائے، تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی خصوصی عنایات کا نزول فرما۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دیے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں
اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بنتے۔ مسائل بہت ہیں، وقت نہیں ہے، آپ انفرادی طور پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور پھر کسی جمعہ کے اندر بھی میں بتا سکتا ہوں، لیکن ایک دو باتیں میرے ذہن میں رکھیے۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے حکم سے اس کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے لوگوں کو اپنے گھروں کے سامنے ذلیل و رسوا مت کرے۔ یہ گروپ بنا کر، یہ فارم بنا کر، ہاں جی، یہ کمیٹیاں بنا کر لوگوں سے زکاتیں لے کر اپنے گھروں کے باہر، اپنی مسجدوں کے باہر، پلاٹوں کے اندر، پارکوں کے اندر یہ لوگوں کا ہجوم بنا کر ان کو ذلیل و رسوا مت کرے۔ یہ حق ہے ان کا جو تم انہیں دے رہے ہو، کوئی احسان نہیں کر رہے، لہذا تلاش کر کے ضرورت مند کو چپکے کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل پکڑے جاؤ گے۔ یہ لوگوں کو گھروں کے باہر اور روڈوں کے اوپر لائن لگوا کر یہ ذلیل نہ کریں، یہ نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ۔ لوگوں کو آٹے کی لائنوں میں لگا کر، یہ دکانوں سے گٹو بنوا کر یہ سودے سلف کے، اس سے لوگوں کو شرمندہ نہ کریں، یہ لوگوں کو نہ دیں۔ یار یہ 11 مہینے جو لوگ اپنے پیسوں کا مال یہ سودا سلف لے کر اپنے گھر بچوں کی کفالت کرتے ہیں، اور 12واں مہینہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے 12واں مہینے۔ ہم تو بھوکے ہی اتنے ہیں، کروڑ روپیہ بھی جیب کے اندر ہوگا، کوئی نان بانٹ رہا ہو، ادھر گاڑی کھڑی کر کے لیں گے، یار کدھر مر نہ جاؤ یہ تھوڑی دیر بعد۔ ہماری تو یہ حالت ہے، یہ نہ کریں، اور لینے والا بھی خدا کا خوف کریں۔ یار 11 مہینے کھاتے ہو، 12ویں مہینے کیا تکلیف ہے تمہیں؟ یہ ذلیل و رسوا ہوتے ہو، لائنوں پہ لگتے ہو، اور ایک دوسرے کو دکا پیل، اور یہ گورنمنٹ کا جو بدماشی انہوں نے مچائی ہوئی ہے، یہ جو آٹے کا سارا، یا 10-12 ہزار کا سودا لے لیتے ہو، 2000 روپے کا آٹا نہیں لے سکتے۔ یہ لائنوں پہ لگ کے اپنی عزت نفس وہ تباہ کرتے ہو، برباد ہوتے ہو۔ چھوڑ دو ان مفت خوروں کو، اللہ پاک اپنا فضل سے آپ کو عزت بھی دے گا، مال بھی دے گا۔ چھوڑ کے تو دیکھو، چھوڑ کے تو دیکھو اللہ کے لیے یہ ذلت اور رسوائی والی زندگی، دیکھیں اللہ کیسے دیتا۔ یہ ظالم ہمارے پیسوں سے ہی ہمارے عورتوں بچوں ان کو لائن پہ لگوا کر ان کی عزتیں بھی پامال ہوتی ہے۔ دکم پیل کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ گٹو دینا، یہ سودا سلف کے لفافے دینا، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے درست طریقے سے۔ یہ زکوٰۃ تو ضرورت کے لیے ہے، کوئی مقروض ہے، کسی کا مکان گر گیا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، ریڑھی وغیرہ لگانا چاہتا ہے، کسی کا کوئی بیچی کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی گھر کا مسئلہ ہے، یہ ان ضرورتوں کو احسن طریقے سے پورا کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اور ہر بیوہ یتیم پر نہیں لگتی، ضرورت مند ہونا ضروری ہے۔ 2 کنال کے گھر میں بیوہ رہتی ہے، سب سے زکوٰۃ دے رہی ہے، کہتے یار وہ ہے تو 2 کنال کا گھر لیکن ہے بیوہ ہے، اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ خیال کریں، پوچھا جائے گا کہ کہاں مال خرچ کیا، جس کو دیں عزت سے، احترام سے، اکرام سے۔ اللہ کے حصے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا کر لیجیے۔